اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مل کر آؤ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کریں گے اور توحید کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ توحید وہ ہے کیا۔ توحید اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ وہی واحد و یکتا ہے، وہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، دنیا اور آخرت کا وہ پالنے اور بنانے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالنے والا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی دسترس بھی، انسان کی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وسعتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا ہی توحید ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود بنانا یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا، پختہ ایمان رکھنا، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے رشتہ دار احباب ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے ہاتھ سے، اپنے کن پر فیکون سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام بنایا، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ کل کائنات کا پالنے والا ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، جو آپ اور میں ہم سب کو رزق بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اور ہم سب کو زندگی میں خوشیاں اور بہاریں اور غم بھی عطا کرتا ہے، جو زندگی اور موت کا بھی پروردگار ہے۔ ایک اور واحد یکتا وہی رب، وہی الہ العالمین اللہ ہے، جس پر ہم سب کو توحید پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی آ گئی کہ وہ واحد و اکیلا، وہ یکتا ہے۔ ہم سب جب کسی اور معبود کی پوجا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یقین رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی، اور اس کے بعد اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا لیکن وہ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کفر اور شرک کی سب سے بڑی جو سب سے تکلیف دہ بات اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بنانے والی ہے، وہی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی بت تراشتا ہے اور پھر وہ اس کی پوجا کرتا ہے، تو وہ بت کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ تو وہ ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کا نظام چلایا ہے، وہی سب کچھ عطا کرتی ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ انسان جو اس وقت ہم گمراہی کی راہ پر چل نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ میرے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرو۔ وہی واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ان قوموں پر حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، اور ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مقرر کیا اس کو ہدایت دینے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے نبی بھیجے، اور تمام نبیوں کا ان کفر اور شرک کرنے والے لوگوں نے انکار کیا۔ تو جو انکار ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو عالم الغیب ہے، وہ تمام جہانوں کا علم جانتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا
کچھ لگتا ہے وہ واحد اکیلا ہے۔ اگر آپ سوچیں دو معبود ہوں اور ایک کہے میں نے مشرق سے سورج نکالا اور دوسرا کہے میں نے مغرب سے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ لیکن ایک ہی ذات پوری کائنات کو سنبھالنے والی وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر ایمان پختہ کریں، اس پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مانیں اور اسی کی ذات کو تسلیم کر کے اپنے ایمان کو پختگی اور تقویت عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ عقل سلیم عطا کرے، اللہ ایمان پر پختگی اور استقامت عطا فرمائے۔ اور اب ساتھ میں بات کرتے ہیں سیرت طیبہ، یعنی کہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ جس طرح پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور انہوں نے اپنے قوموں کو واضح و نصیحت کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئیں، گمراہی سے ہٹا کر ان کے لیے، ان کی ذات کے لیے بھلائی کا ان کو سبب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور تمہیں کون سے راستے پر چل کر تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، رسول، یار، پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد تو نبوت کا ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی بات ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور خوش قسمت امت ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مبعوث فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا۔ سارا نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے چلایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نور کو نکال کر اس کے لیے دنیا کو سجایا۔ تو ساری کائنات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کی ذات کے لیے، ان کی محبت کے لیے بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہم سب کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے پیارے محبوب، پیارے پیغمبر ہیں، ہم ان کی خوش قسمت امت ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے خواہش کی کہ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بنا دے، لیکن یہ شرف ان کو بھی اللہ نے نہیں بخشا، ہم سب خوش قسمت امت کے لیے بخشا۔ تو کیوں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو چلائیں۔ تو بات کرتی ہوں سیرت طیبہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکام بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھائے، اور کیسے کیے؟ وہ جو ان کی حیات طیبہ ہے، جو ان کی زندگی ہے نا، ان کا طریقہ کار جو بتایا وہ احادیث ہے، وہ حیات طیبہ ہے۔ ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے جو ہم زندگی گزاریں گے نا، تو دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی اور ہم کامیاب اور کامران رہیں گے۔ صرف ہماری زندگی میں ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم نے جب مرنا ہے اس کے بعد بھی ہماری زندگی سٹارٹ ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے اور ہماری موت ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ صرف اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسے ہم کوئی ہنڈیا بناتے ہیں یا کچھ کھانا بناتے ہیں تو اس میں ہم نمک چیک کرتے ہیں، تو موت کا بھی صرف مزہ چکھنا ہے، دوبارہ قبر میں ہم نے زندہ ہو جانا ہے۔ تو آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی طویل ہے اور اس کے بھی بہت زیادہ مراحل ہیں۔ اس کے بعد قیامت ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آگے مزید زندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی جو زندگی اللہ نے ہم سب کو نعمت بخشی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے استفادہ ہو کر، مستفید ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہتر کر دے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کے عمل کردہ طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور اللہ ہم سب کو اسی کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو اسی میں اکٹھا شامل فرمائے۔ اور میں اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو دیجیے تاکہ کسی دوسرے کا بھلا ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سدا سلامت رہیں، فی امان اللہ۔